یہ بڑے علی سفیان آفاقی صاحب نے کہا جی پہلے اخبار ہوتے تھے اور اخبار پھر نکلتے تھے بڑی شان سے، پھر بند ہونے لگتے تھے، اور سمجھدار صحافی جو تھے اس سے پہلے کہیں اور کھسک لیتے. تو علی سفیان آفاقی جو تھے آفاق کے فلمی صفحہ بڑے شان سے نکالتے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ فلمی دنیا میں چلے گئے. ان کی جو قسطیں ہیں جی، قسط بار یہ چھپتا رہا ہے جی علی سفیان آفاقی صاحب کی فلمی الف لیلا، خوبصورت نام ہے، اور یہ کئی واقعوں کے عینی شاہد رہے ہیں جن کے نام ہم سنتے ہیں گلیمر کے ساتھ. تو وہاں ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو اس کو دیکھتا ہے ایک ادیب کی آنکھ سے اور سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس پر بہت سارا جو ہے وہ کام بھی کیا اور کر کے بھی دکھایا. تو یہ اس کی تفصیل وہ کتاب ان کی آئی ہے، اس کی شاید پہلی جلد شائع ہوئی ہے، جس میں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہوں گی، کس کس ایکٹرس کا ذکر کیا انہوں نے ان کے نام لے کے. انتظار حسین جب اس طرح کے نام لے کے مزے مزے سے ذکر کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو انہوں نے ان سب کا تذکرہ بھی کیا اور حوالے بھی دیے. اور آج مجھے نادر شاہ عادل صاحب کا بھی ایک آرٹیکل نظر آ رہا ہے. ابھی میں نے کچھ آرٹیکل اور رکھے تھے، طاہر مسعود صاحب کا بھی، کچھ اور لوگوں کا بھی، لیکن میرے خیال میں میرے کاغذات میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے یا بس میں رہ گئے. اپنا میرا آج کالم بھی ہے، بڑا ٹیڑھا قسم کا کالم ہے آج، اور وہ بھی ان جیسے ایشوز پر ہی ہے جس کو ایشوز کو ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں جی. یہ بڑے بڑے جی آج کے کالم ہیں جی جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے تھے. بس جی میں آج انہی کالموں پر ہے کہ کال ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. ہیلو، میرا خیال میں کال کٹ گئی ہے. میں تو جلدی اس لیے کر رہا تھا کہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم وقت نہیں دیتے جی. اچھا، حافظ سعید سے پاک بارہ مستند میڈیا تک جی. یہ نصرت جاوید صاحب بھی جو ہیں یہ ان کو تو یہ بھاتا نہیں ہے نا جی، یہ دفاع پاکستان اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہمارے جو رضا ربانی صاحب ہیں بائیں بازو کی سیاست سے جنہوں نے اپنا آغاز کیا تھا اور بہت سی باتیں کی تھیں، اور وہ بھی اب نیٹو کے ساتھ سپلائی بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومت کے اپنے ہوتے ہیں جی، اپنے مسائل ہوتے ہیں، ان کو اپنے طریقے سے حل کرنا ہوتا ہے اور اپنے طریقے سے ان کو طے کرنا ہوتا ہے. اب انہوں نے یہ ایک بات بھی بڑی اہم لکھی ہے کہ میرے ذہن میں انہوں نے کہا شیطان وسوسے لے رہا ہے. گویا انہوں نے اس بات کو شیطان کا وسوسہ قرار دیا ہے کہ پاکستان سے تعلقات ہیں نا جو ٹھوس بنیادوں پر استوار ہونا چاہ رہے تھے، امریکہ نے یہ اعلان کر کے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کہتا تو ہے کہ پاک بھارت تعلقات ٹھیک ہو جائیں، لیکن ساتھ ہی اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ تعلقات ٹھیک ہو گئے تو ہماری دکان کیسے چمکے گی، ہماری بات کیسے آگے بڑھے گی، ہم کیسے معاملے کو آگے لے کے جو ہیں چل سکیں گے. چنانچہ وہ اس وقت ان کو اندیشہ یہ ہے کہ حافظ سعید کا مسئلہ کھڑا کر کے امریکہ اس معاملے کو روکنا چاہتا ہے، اور جو زرداری صاحب جا رہے ہیں جس پر تجزیہ بھی کہیں ہے کہ وہ ان کی دورے کی وجہ سے انڈین منتظر ہیں جی. کل میں نے بتایا تھا کہ صرف لنچ کا مینو نہیں جو امپورٹنٹ ہے، اور بہت سی چیزیں بھی ہیں جس کی اہمیت ہے اور اس کو لینا چاہیے. اب شاید مجھے بتایا جا رہا ہے کال کوئی موجود ہے، دیکھتے ہیں اگر موجود ہے تو بات کرتے ہیں، ورنہ ایک آدھ آرٹیکل اور بھی ہوگا. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ہیں جناب. یہ بتائیں کہ لوگ سچ بولنا کب شروع کریں گے میر صاحب؟ جی آپ کی آواز، آپ بولیں نا، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ لوگ سچ بولیں. جی میر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آپ آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگ سچ بولیں اور حق بول دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ سچ بول دیں پھر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سچ بولنا ہے میر صاحب، جو آپ جانتے ہیں وہ تو بتائیں لوگوں کو، اور امید دلائیں کہ کب یہ کچرا صاف ہوگا ہمارا. ابھی جتنے سچ بولے ہیں اور جتنے بتائے ہیں تو آپ نے اس پہ کیا رد عمل ظاہر کیا؟ پتہ تو چلے نا. ہم تو سچ بولتے رہتے ہیں اور اس کی قیمت بھی ادا کرتے رہتے ہیں اور مشکلات بھی جھیلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں مطالبہ کرنے والے کہ سچ بولیں اور سچ بولنے سے یہ ہوگا تو کیا اثر نکلتا ہے؟ ایک بار مجھے یاد ہے کہ سن 73-74 میں جب یہاں پریس پہ بہت پابندی لگی تھی اور کئی پرچے بند ہوئے تھے اور بند ہوتے رہتے تھے اور کھلتے رہتے تھے، تو ایک جگہ مجھے تقریر کا میں نے کہا دیکھو ایک ظفر علی خان کا زمانہ تھا کہ ادھر پریس بند ہوا، ادھر اس کی ضمانت ضبط ہوئی، ادھر لوگوں نے ضمانت بھی دے دی اور پریس کو بھی کھلوا دیا اور اگلے دن سے اخبار چھپنے لگا. اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اخبار بند ہیں، کتنے دنوں سے بند ہیں، لوگ آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور سیاستدان سیاست کر رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہوا کرتا نا جی. تو
تو صرف کہنے سے بات نہیں بنتی، کچھ کریں آپ لوگ بھی. کریں کیا؟ یہ نہیں کہ سڑکوں پہ نکل آئے، بلکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کوئی اپنی فیلنگ سے کس طریقے سے جو آپ کو کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے. بہرحال ایک کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب علی، سہیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب علی جی جناب یہ کرنی تھی کہ یہ ڈرون حملے جو بھی ہیں یہ تو ہماری آرمی کروا رہی ہے، ہماری ایجنسیز کروا رہی ہے کہ یہ کیوں انہوں نے جو ہے تاج پہنا دیا ہے اس حکومت کے سر پہ، اور جو بھی حکومت جس کو دیتے ہیں گے اس کو تاج یہ پہننا ہی پہننا ہے گا. کل بھی جو حکومت آئے گی اس کو ہی تاج پہننا ہے گا. یہ کیوں یہ طرح کا انہوں نے اپنا غلامی کا توق اپنے جو سر پہ جو ہے اپنے یہ سجایا ہوا ہے اپنے، یہ کیا وجہ آخر کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ ٹھیک بات ہے جی. اصل میں یہ ڈرون اٹیک کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں. ان کا اب لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے لوگ کروا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی نگرانی میں ہو رہے ہیں. اچھا اب ہم پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کرو، وہ پھر بھی بند نہیں کرتے. تو کیا اندر سے ہم ملے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے بندے جو ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے جی. کولیبریشن کے ساتھ ہوئے تھے، اور جب کولیبریشن ذرا گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر ہمیں بھی شکایت ہوتی ہے، ان کو بھی شکایت ہوتی ہے. اور ایک آدھ بندے کے مرنے پر تو ان کو یہ کہا گیا کہ شاید ہم نے ان کو ڈاج دیا. مثلا بیت اللہ مسعود کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ موجود تھے، ہمارا خیال تھا کہ وہ امریکہ کے زیادہ فیوریٹ آدمی ہیں، اور ہم نے یہ بتایا بغیر کہ بیت اللہ مسعود ہے. ہم نے کہا ہائی ٹارگٹ ایک ہے، اور انہوں نے اٹیک کر دیا. بعد میں ان کو بیچاروں کو پتہ چلا امریکیوں کو کہ بیت اللہ مسعود. اس طرح کی باتیں ہی مشہور ہے. ایک کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ ایک بے مثل پروگرام کر رہے ہیں. ہم بہت بڑی جو اہمیت ہمیں دینی چاہیے وہ خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے تھرو آؤٹ جب سے پاکستان بنا ہے اور ابھی تک، خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا حصہ جو ہے مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے الگ ہو گیا، اور اس میں ایک مطلب بڑا رول رہا، لوگوں نے اپنی جانیں جو ہے گنوائیں. اسی طریقے سے ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں، کراچی میں دیکھتے ہیں، اور خود خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں. تو بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس وقت سیاسی لوگوں کی اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی کہ کس طریقے سے اس ملک کو بچایا جائے، نہ کہ ایسی خارجہ پالیسی جو کہ مزید ہمیں دلدل میں دھکیل رہی ہے. ٹھیک بات ہے جی. بس وقت بھی ختم ہو گیا. کوئی کمنٹس کے بغیر آپ نے بات پوری سن لی جی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.